اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اسلام لانے سے پہلے یہ عرب کے پہلوانوں کے ساتھ کشتی لڑا کرتے تھے اور بڑے مضبوط اور بہت جسیم تھے، یعنی ان کا جسم بہت موٹا تھا، اور ان کے بارے میں عرب میں مشہور تھا کہ 1000 آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وزن میں ان کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ایک اونٹ اگر ذبح کیا جاتا، اونٹ اس کی کھال پر بیٹھ جاتے اور اس کو نوجوان کھینچنا شروع کرتے، وہ کھال ٹوٹ کر نکل جاتی، لیکن جس حصے پر یہ بیٹھے ہوتے وہ حصہ، کھال کا وہ حصہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا، اتنے مضبوط تھے۔ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ آخرت آنے والی ہے، اپنی عمر کو کیوں اس طرح ضائع کر رہے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نہ تو عالم ہوں نہ فقیہ کہ آپ کی یعنی باتیں سمجھ سکوں، میں تو ایک پہلوان ہوں، لہٰذا آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو، اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے بسم اللہ، میں تیار ہوں۔ اس نے اپنا لنگوٹا جو ہے کس لیا اور میدان میں اتر آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بازو اوپر چڑھائے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چند داؤ پیچ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اٹھایا اور نیچے رکھ دیا، زمین پر اس کو آہستہ سے رکھ دیا۔ دیکھنے والے بھی حیران ہو گئے اور وہ خود بھی حیران ہوا کہ اتنا زیادہ وزنی انسان جو اونٹ کی کھال پر بیٹھ جائے تو اس کو نوجوان کھینچ نہیں سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی کے ساتھ، جیسے کوئی بہت ہلکی سی چیز، کوئی ہلکا سا پرندہ اٹھا کر جو ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح سے آپ نے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رکانہ، آپ کی شرط پوری ہو گئی، لہٰذا اب آپ اسلام قبول کیجئے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ اور مقابلہ کریں گے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آج تک کوئی پچھاڑ نہیں سکا، تو مجھے کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ مجھے پچھاڑ دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دوبارہ اسی طرح مقابلہ شروع ہوا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دوبارہ پچھاڑ دیا۔ اب وہ حیران تو پہلے سے تھا، لیکن اب اس نے دیکھا کہ یہ کون سی طاقت ہے جو ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ اتنا زیادہ وزنی ہونے کے باوجود میں ان کو بہت ہلکا لگتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بات تو مانتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آپ نے نہیں بلکہ آپ کے اندر کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے جس نے مجھے اتنی آسانی کے ساتھ گرا دیا اور آسانی کے ساتھ مجھے میدان میں ہرا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رکانہ، میں تجھے اسی اندر کی طاقت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں تجھے اسی چیز کی طرف بلا رہا ہوں، یعنی اصل ایمان کی طاقت ہے، ایمان کے نور کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دے رہے تھے، اور ظاہری اسباب سے نظر ہٹا کر جو مسبب الاسباب ہے اس کی طرف بلا رہے تھے۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی باتیں سکھائیں اور اسلام سکھایا۔ چنانچہ حضرت رکانہ بعد میں بہت پختہ مسلمان ثابت ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند چور آئے اور رات کو مسلمانوں کے اونٹ چوری کر کے چلے گئے۔ صبح کو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہمارے اونٹ چوری ہو گئے ہیں چراگاہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ جلدی چوروں کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت رکانہ کہنے لگے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں،
چنانچہ یہ چلے اور منزل پر منزل مارتے ہوئے انہوں نے جا کر چوروں کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پھر سزا دی۔ یعنی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پہچان صرف اسلام سے پہلے ایک پہلوان کی تھی، اب ان کی پہچان ایمان بن گئی، ان کی پہچان اسلام بن گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اتنے بڑے عرب کے پہلوان کو گرا دیا اور اس کو اسلام کا خادم اور اسلام کا شیدائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پختگی نصیب فرمائے ایمان پر، اسلام پر اور نیک اعمال پر، اور سب سے بڑی بات کہ اس ذات کے ساتھ ہمیں محبت کی توفیق مل جائے کہ جس کا پورا عرب جو تھا، جس کو صادق اور امین کہتا تھا، اور جس کے نیک اعمال کو انہوں نے زندہ کر کے پوری دنیا کو فتح کر لیا اور اپنی دنیا بھی روشن کر لی اور آخرت بھی روشن کر لی۔